بسم الله الرحمن الرحيم. به ومن حناه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بعد سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر. ہم ٹھیک کر یار کی بالکل مٹھی جی آواز رہن دے کر سمجھ نہیں آتی اس میں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی فہم و فراست سے نوازا تھا، ان کی ذکاوت، ان کی فطانت اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ عام انسان پڑھ لکھ کر بھی جس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے، انبیاء کی فراست اس کو نیچرل طریقے سے سمجھ لیتی تھی. قرآن مجید میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے آپ جس کے حالات کا مطالعہ بھی کریں گے، آپ یہ دیکھ کر اور جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی قبل از نبوت بھی کس قدر پاکیزہ، کس قدر اخلاق حمیدہ سے وابستہ، اور کس قدر ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا معاشرے کے اندر بالکل نمایاں اور علیحدہ ہوتا تھا، ممتاز ہوتا تھا. ان کے بارے میں لوگ خود یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑے انسان ہیں. بلکہ قرآن مجید میں صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی، توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، واحد الوہیت کی دعوت، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو اس وقت اس دعوت کو وہ بالکل غیر مانوس سمجھتے تھے. اور قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم تو تمہارا بچپن دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ تو بڑا ہونہار ہوگا اور قوم کو بڑی ترقی دلا دے گا، لیکن تو نے بڑا ہو کے
یہ کون سی نئی بات ہے جو نکال کر رکھ دی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کے بچپن، لڑکپن اور جوانی، شادی کا زمانہ یعنی قبل نبوت کا زمانہ دیکھیں تو لوگ آپ کی عظمت کو اس قدر مان چکے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ اخلاقی لحاظ سے آپ اپنی قوم کی ان سب سرگرمیوں سے علیحدہ اور ممتاز تھے کہ اس زمانے میں ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ہر طرف یا تو دنیا پرستی تھی، زر پرستی تھی، یا بدعات تھی، یا شرک کام تھا، یہاں تک کہ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے. ان سب باتوں سے ان کی علیحدگی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ صلاحیتیں دی رکھی ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ فہم و فراست نیچری ہوتا ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آج سے کئی ہزار سال پہلے جب کہ دنیا ترقی کے نام سے ناواقف تھی، جب دنیا کو علم کے نام سے چیڑ سے انہیں پتہ ہی نہیں تھا علم کس چیز کا نام ہے، تو اس زمانے میں وہ ایک ایسی قوم کے اندر پیدا ہوئے جو ستاروں کی تاثیر مانتے تھے، جو سورج اور چاند کو پوجتے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے معبد ان کے چاند دیوی اور سورج دیوی کے معبد بنا رکھے تھے. ان کا ایمان ستاروں پر تھا کہ یہ ستارے انسانوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ ستارے یہ کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو کواکب پرستی بہت زیادہ تھی. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا اور ان کے عقائد کو دیکھا، ان کے رہن سہنے کو دیکھا، ان کی سوسائٹی پر غور کیا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ بہت کچھ سمجھتے تھے، جن کو وہ اپنا خدا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو تنقید کی ہے اور جس طرح ان کو بے اثر اور بے قدرت دکھایا ہے، قرآن مجید نے اس کا پورا بیان کیا ہوا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سوسائٹی کے اس طبقے میں پیدا ہوئے. یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ معاشرے کے اس طبقے میں پیدا ہوئے جن کا وزن تسلیم کرتے تھے لوگ، اچھے اعلیٰ خاندانوں میں شمار کرتے تھے لوگ. جن تمام انبیاء کی ہسٹری اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے لوگوں میں پیدا ہوئے اور سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اس زمانے اپنے اپنے زمانے کی ترقی کے لحاظ سے جو بڑے خاندان کہلواتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی انہی میں پیدا کیا ہے. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جن کا والد حکومت کے ایک بڑے عہدیدار میں سے تھا، چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں. گویا دوسرے سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ بادشاہی خاندان کا پیر تھا، ان کا مرشد تھا، وہ اس کے پیروکار تھے. وہ بت سازی کرتا تھا، بت بناتا، بت فروخت کرتا تھا. ان کی جتنی شبیہیں بنتی تھیں، چاند دیوی کی شبیہ ہو، سورج کی ہو، ستاروں کی ہو، وہ سب کو وہی ڈیزائن کرتا تھا. تو گویا ایک بہت بڑا مرتبہ تھا سوسائٹی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنبے میں، اس خاندان میں، اس شخص کے گھر میں ابراہیم جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، جب آپ کو نبوت ملی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی قوم کے ان معبودوں پر تنقید کی. قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے.
ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر عرب نہیں تھے، بلکہ عراق کے عجمی علاقے بہت بڑے شہر ار کے رہنے والے تھے، ار کے باشندہ تھے۔ بعد میں اسی شہر کو بابل بھی کہتے ہیں۔ آج کل اس کے کھنڈرات ملتے ہیں ان شہروں کے۔ اس شہر کے اندر بہت بڑا بادشاہ جس کو لوگ نمرود کے نام سے جانتے یہ تھے۔ قوم ستارہ پرست تھی اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ سورج دیوتا جو ہے یہ اس کی شکل میں اللہ نے ظہور کیا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ بھی اس کا ظہور ہے، یہ بھی اسی کا اوتار ہے۔ اس لحاظ سے اس کی پوجا بھی ہوتی تھی، اس کی عبادت بھی ہوتی تھی، اس کو رب سمجھتے تھے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے اس وطن میں جہاں وہ تنہا تھے، کوئی دوسرا آدمی ایک بھی نہیں تھا دنیا کا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، ان کے عقیدہ رکھتا ہو، ان کا نظریہ رکھتا ہو، کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے ان معبودان باطل پر تنقید کی ہے۔ قرآن نے اس طرح کہتا ہے، بلکہ اس میں بڑے اصول بیان کیے ہیں انہوں نے، سمجھنے والوں کے لیے بنیادی اصول یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اور اپنے نظریے کے اعتبار سے کبھی بھی کوئی نبی قبل نبوت کسی مخلوق کا پرستار نہیں پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہوتی تھی۔ وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، غور و فکر سے دیکھتے تھے اور پھر ان سے نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اور اللہ کی طرف سے ایک علم آ جائے تو پھر اس کا وہ یقین جو پہلے ریسرچ پر ہوتا ہے پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی جو ہے، یعنی کائنات کی جو بادشاہت ہے، اس کا نظارہ کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دکھائی، زمین و آسمان کی حقیقت دکھائی، اور اس لیے کہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائے، اس کا وہ سوچ کے ذریعے جہاں ان کو مقام ملا تھا اس میں پختگی آ جائے، وہ اور بھی زیادہ پختہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد، اس سوچ کے بعد اس طرح سمجھیں آپ اس کو جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے آپ کو ایک رات اللہ نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو گویا وہ سیر جو ہے، جو ملکوت کی سیر ہے، جو ملکوت کو دیکھنا ہے، اگر یہ پردہ ہٹ جائے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو یوں سمجھیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جو خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو ان دونوں کا فرق دیکھو کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو لوگ نہیں دیکھ رہے، بالکل نہیں دیکھ رہے۔ مثال دیکھو، انہوں نے کشتی میں سوار ہو کر کے پار کیا دریا کو، تو خضر نے کشتی کے جو تختے تھے ان کو داغدار کر دیا، پھاڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ملاح جو تھے وہ دیکھتے کہ یہ شخص نے ہماری کشتی خراب کر دی تو اس کو پکڑ لیتے۔ جب انہوں نے پکڑا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا آٹومیٹک خود بخود یہ پھٹے پاٹ گئے ہیں۔ لیکن موسیٰ کو نظر آیا کہ یہ تو اس نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، غریبوں کا نقصان کر دیا۔ تو گویا جو چیز دنیا نہیں دیکھتی انبیاء دیکھتے ہیں، یہ بات پہلی سمجھ لو۔ وہ پردہ جب ہٹ جاتا ہے، جو کچھ اس پردے کے پیچھے چل رہا ہے، جو کارکنان قضاء و قدر جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ جتنے کام ہمارے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں بظاہر ہمیں خود بخود ہوتے نظر آتے ہیں۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا کوئی رول ہی نہیں، چلتے چلتے حادثہ ہو جاتا ہے، چلتے چلتے دو چار مر جاتے ہیں، ایک آدھ بچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کسی کو خبر نہیں ہے۔
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کام فرشتے کرتے ہیں، یہاں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کو دیکھا تو ان میں سے 3 چیزیں انہوں نے منتخب کر لی، اور وہ 3 ہی چیزوں کو پوچھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جن علیہ لیل رأى کوکبا، رات کا وقت تھا، رات جب سیاہ رات تاریک رات چھائی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوکب کو دیکھا، ایک ستارے کو دیکھا، اس ستارے کو خاص کر ٹارگٹ کیا جس کو وہ قوم پوچھتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ زحل، مشتری وغیرہ ستارے جو ہیں ان کو مانا جاتا ہے، مریخ وغیرہ کو، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں، جس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں علم نجم والوں نے، اور آپ ریڈیو پر یا آپ یوٹیوب پر یا آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی غیب کی خبریں دینے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں کا ستارہ ترقی میں ہے، فلاں کا یہ ہو جائے گا۔ سب جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا جو ستاروں پر ایمان رکھے، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اس طرح نہیں ہے، جو خود بزور ہیں، جو خود قید مخلوق ہیں، جن کا اپنا کنٹرول کسی کے اور کے ہاتھ میں، وہ آپ کو کیا بنا کر دیں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب ستارہ دیکھا، روشن ستارہ، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ ستارہ دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالنہار، یہ مجھے روزی دیتا ہے، یہ میری پرورش کرتا ہے۔ غور کیا، قوم تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ میرا رب ہے، قوم کہتے کہ بندہ کہتا تھا کہ ہمارا رب یہ ستارہ ہے، ہماری مشکلیں یہی حل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ھذا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، یعنی ایک عمل سے جو نتیجہ نکالا ہے نبی نے، وہ دیکھیے کیا ہے، اس پر غور کرو۔ جب وہ غروب ہو گیا، فلما افل قال لا احب الافلین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ قول نقل کیا قرآن میں، کہتے ہیں میں ڈوب جانے والوں کو نہیں پسند کرتا، جو ابھی تھا ابھی نہیں ہے، یہ کسی کی قسمت کیا بگاڑے گا بھائی، اس کا تو اپنا وجود جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا، ساکن نہیں ہو سکتا، اس کو چلانے والے نے حرکت دی ہے، بس چل رہا ہے اس کی حرکت کے مطابق، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا پھر بن گیا پھر نہیں رہا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کی مددگاری کرے، کسی کی مشکل کشائی کرے، وہ تو خود محتاج ہے اپنے خالق۔ اس ایک جملے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا، فرمایا فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، اپنے مقام پر نہیں رہ سکا، فرمایا قال لا احب الافلین، میں نہیں اس کو پسند کرتا، میرے نزدیک یہ غلط ہے، میرے نزدیک یہ کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند پر نظر گئی، چاند کو بھی وہ پوجتے تھے اور بہت بڑی دیوی سمجھتے تھے، باقاعدہ اس کا معبد بنا رکھے تھے، چڑھاوے چڑھتے تھے، لوگ مرادیں لینے وہاں جاتے تھے اس دربار پر۔ اتنا بڑا اور کے اندر اس کا ایک پہاڑی پر اس کا دربار بنایا گیا تھا، فرضی چیزیں تھیں، شبیہیں بنائی ہوئی تھی ستاروں کی، چاند کی، سورج کی۔ تو اب فرمایا کہ جب اس نے چاند دیکھا، ستارے کی حال تو یہ ہو گئی، اب چاند دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا روشن ہے بھائی، اس سے بڑا ہے نا، چاند ستاروں سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہتے ہیں یہی ہے رب میرا، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ میری پرورش کرتا ہے۔ ھذا قال ھذا ربی فلما افل، جب چاند بھی گہن گیا، چاند کا بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی جاتی رہی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے رب، پھر اصلی رب کو پکارا ہے، اے میرے پروردگار، قال لئن لم یہدنی ربی، اے میرے رب اگر تو نے میری رہنمائی نہ کی، مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ سوچ اور فکر یہ بہت ضروری چیز ہے، جو آدمی سوچتے نہیں، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتے ہیں،
وہ ان کو قرآن مجید میں اولئک کالانعام و اولئک هم الغافلون قرار دیا ہے، فرمایا جانوروں کی مانند ہیں اور یہ غافل لوگ ہیں۔ ساری زندگی کھا پی کے گزار دی، کبھی نہیں سوچا کہاں سے آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اور جہاں جائیں گے وہاں کیا معاملہ پیش آئے گا، کبھی نہیں سوچا۔ کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا، کون ہے ہمارے رزق دینے والا، کون ہے ہمارا رب؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا قول نقل ہوا ہے، قال لئن لم یہدنی ربی، کہنے لگے اے میرے رب اگر میری رہنمائی تو نے نہ کی لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میری سوچ خراب ہو جائے گی، گمراہ لوگوں کے اندر میں شامل ہوں گا۔ اب اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہر بندے کو، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے اور ان کی ہسٹری بیان کر کے ان کے اوپر علم نازل کیا وحی کا، اس وحی کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے ہدایت کا سامان کیا ہے، ان کی ہسٹری، ان کی پوری سیرت سامنے رکھ دی لوگوں کے، کس کو دیکھو کہ یہ کس طرح اپنی زندگی میں سوچ اور بچار کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے وہ سفر طے کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی رہنمائی کی ہے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہی ہر شخص کی بات ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اپنے رب کے ساتھ مل جائے، اس کی رہنمائی کی سے طلب کرے اس سے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی رہنمائی لینی چاہیے، بندوں کی رہنمائی نہیں، اللہ کی رہنمائی، اور وہ ملے گی انبیاء کے اوپر آئی ہوئی وحی سے، اس سے ملے گی، اللہ کی کتابوں سے ملے گی۔ تو یہ بات دوسری کہی انہوں نے کہ اب تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو مجھے ہدایت دے گا تو میں بچوں گا، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، اس کے بعد روشن سورج کو دیکھا۔ ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی میں چاند ستارے سب مات ہو جاتے، سورج کی لائٹ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کو دیکھا، اس پر غور کیا، اور یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ لفظ جو بار بار آ رہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بڑے عجیب و غریب معنی دے کر عنایات کی تعویل کی ہوئی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس واقعہ پر غور کرو، سوچو۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں یہ آیا ہے الم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح زمین و آسمان بند تھے اور ان کو کھول دیا؟ بار بار آیا ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر سے دیکھ کر اس سے نتیجہ نکالنا، یہ ہوتا ہے اس کا اصل معنی۔ تو پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا، چاند کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ بہت بڑا ہے، چاند کے مقابلے میں بڑا ہے، ستاروں کے مقابلے میں بڑا ہے، باقی دیگر جو کائناتی اجرام فلکی ہیں ان سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما افلت، پھر جب سورج غروب ہو گیا، پھر فرماتے ہیں قال یا قوم، اب قوم کو مخاطب کر کے بات کی، اپنے غور و فکر کا جو نتیجہ نکلا وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب غور کریں کس نتیجے پر، کہاں سے یہ سفر شروع کیا سوچنے فکر نے، اور کہاں جا کر یہ بات ختم کی۔ اصولی طور پر یہ بات نکلی کہ جو چیز اپنے آپ خود بخود قائم نہیں رہ سکتی، خود پیدا نہیں ہو رہی، خود اپنے وجود کو نہیں سہار سکتی، وہ دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کی کارساز نہیں ہو سکتی۔ کارساز اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا،
وہ اپنی مخلوق کا خود کارساز ہے. یہ حقیقت ہے جو اس سفر سے اس سوچ سے سامنے آئی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کے پھر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو چلا ہے. جیسے پہلی آیت میں فرمایا تھا نا کہ ہم نے ان کو کائنات کی کا جو درشن کروایا تھا، کائنات کی جو ہم نے ان کو زیارت کرائی تھی، کائنات جو ہم نے ان کو دکھائی تھی، اس لیے کہ یقین پیدا ہو جائے. اب وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہاں پہنچ کر کہتے ہیں میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو، سادہ لفظوں میں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جس نے کائنات کا ظہور کیا ہے. میں اپنا رخ اس طرف کرتا ہوں، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور ایسے کہ یکسو ہو کر، پوری دنیا سے کٹ کر، علیحدہ ہو کر، نہیں فن علیحدہ ہو کر، تمام نظریات سے کٹ کر، تمام لوگوں کے عقائد سے کٹ کر، تمام لوگوں کے اعمال سے کٹ کر، لوگوں کی جتنی اس زمانے میں یا آنے والے زمانوں میں سوچیں اور جتنی لوگوں کے خیالات ہیں سب سے کٹ کر، حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو گیا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ اعلان جو ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، ایک مومن کے لیے لازم ہے، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کی گواہی دے کہ میں مشرک نہیں ہوں. اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں دنیا میں پائی جاتی ان سب کو وہ سمجھے. شرک کی بہت باریکیاں ہیں، بہت باریکیاں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب یہ اس کی ساری قسمیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، خود آدمی ترقی کر کے توحید الوہیت واحدہ پر پہنچ جائے گا. اب یہ جب حالت ہو گئی کہ یکسو ہو گئے توحید باری تعالیٰ پر، تو اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے کہاں سے کیا ہے؟ اپنے گھر سے. قرآن مجید میں یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ تفسیریں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے مسلمان مفسر اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے. تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ اپنے باپ آزر سے کہا؟ بے یقینی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بے یقینی کا عالم یہ کہ چونکہ بائبل میں آیا ہے کہ تارخ اس کا باپ تھا اور آزر اس کا چچا تھا، تعویلیں کر کر کے کہتے ہیں کہ وہی صحیح ہے جو بائبل کہتی ہے کہ تارخ باپ تھا اور آزر چچا تھا. لیکن وہ کیونکہ بتگر تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے، اس لیے اس کو اپنا باپ کہہ دیا. اللہ کے بندو، قرآن حکیم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہودیوں نے کوئی کتاب ایسی نہیں چھوڑی جس میں تحریف نہ کی ہو. تاریخ کو غلط کر دیا، اللہ کی کتاب کی تعویلیں کر دی، تحریفیں کر دی. تو یہ تم اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آزر باپ ہے، اپنے باپ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تمہیں کیا تکلیف ہے اس کی؟ تمہیں کیا ڈر ہے ان یہودیوں کا، ان مشرکوں کا؟ تمہیں کیا ڈر ہے کہ تم تعویلیں کر کے قرآن کی آیت کو بدلتے ہو، قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہو؟ تو تمہیں اللہ کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ سب جھوٹ ہے، وہ تاریخ جھوٹی ہے، وہ بائبل کی تحریف جھوٹی ہے، وہ تعویلیں جھوٹی ہیں، اللہ کا کلام سچ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہاں سے تبلیغ شروع ہوئی، اپنے گھر سے. حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے یہ کام نہیں کر سکتا وہ معاشرے میں نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، یہ کرنے کا کام ہے بھائی. یہ صرف یہ اتنی بات نہیں ہے
کہ کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ میں آدمی مسلمان ہو. اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھے اور وہ کام کرے جس کے لیے انبیاء آئے تھے، جو مشن لے کے آئے تھے اس پر ایمان لانے والے اس مشن کو لے کر چلیں. یہی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم مان لیا بس کافی. مان لینے سے کافی کفایت نہیں ہوتی، کرنے سے کفایت ہوتی. اس لیے یہاں فرمایا گیا اپنے گھر سے. پھر کہتے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابراہیم کہتے ہیں اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں تجھے دیکھتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ سری گمراہ ہو، سری گمراہی میں پڑے ہوئے تم. پھر اس پر وہی دلائل جو آگے میں نے بیان کر دیے. دلائل سے ثابت کر دیا کہ جو چیز اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی وہ کسی کی کارساز نہیں ہو سکتی. اب ذرا غور کرو، دنیا میں جتنی بت پرستی ہوئی ہے، جتنی شرک ہوا ہے، مختلف قوموں کے شرک کے بڑے بڑے معبد دیکھو تو آپ کو انسانوں کی تصویریں نظر آئیں گی. تمہارے ملک کے اندر بڑے بڑے مجسمے لگے ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر مجسمے لگے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں انسانوں کے مجسمے نہیں لگے ہوئے. دنیا کا کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں پوجنے والوں نے اپنے لیڈروں کے، اپنے رہنماؤں کے، اپنے پیغمبروں کے، اپنے ہادیوں کے بڑے بڑے بت بنا کے، بڑے بڑے مجسمے بنا کر کے نہیں رکھے ہوئے. آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، یہاں خود ملک اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو یہ مجسمے بنائے گئے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کیا حجاز کو تو آپ نے تمام مجسمے توڑ دیے تھے، ان سب کو توڑ دینے کا حکم دے دیا تھا. یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو قبر اونچی ہے، قبر مشرفن، جو اونچی قبر ہے علی اس کو بھی گرا دو. آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں. تو یہ انسانوں ہی کے بت ہمیشہ پوجے گئے ہیں، بت بنائے گئے ہیں. تو اس نظریے کے ساتھ کہ وہ مرنے والا اللہ کا اوتار تھا، وہ مرنے والا داتا تھا، وہ مرنے والا رزق دینے والا تھا، وہ مرنے والا گنج بخش تھا، زری زر بخش تھا، غریب نواز تھا، وغیرہ وغیرہ مختلف خیالات بنائے اور ان کی بت بنا کر کے پوجے گئے آج پوری دنیا میں. پھر اس کے بعد جن لوگوں کو، جو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں انہوں نے تو بت بنانے کی ضرورت پڑی، جو دفناتے ہیں انہیں ضرورت بتوں کی نہیں ہے، انہوں نے قبروں کو شروع کر دی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جڑواں بہنیں ہیں، یہ بت پرستی اور قبر پرستی جڑواں بہنیں ہیں. نظریات کی کتابوں میں پڑھو، اس کو غور کرو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ حقائق کیا ہیں. تو اس لیے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، چھبییں بنائی ہوئی تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا کہ اے میرے باپ اور اے میری قوم، تم سری گمراہ ہو. اب ظاہر ہے کہ جب کسی قوم پر عقیدے کے حوالے سے تنقید کی جائے، کسی کے عقیدے کو چھیڑا جائے، کسی کے عقیدے کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے، خواہ کتنے بڑے اچھے دلائل سے چھیڑا جائے، تو آپ کو رسپانس نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو قبول کریں گے، بلکہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دشمن ہو جائیں گے. دعوت دینے والے دائی کے دشمن ہو جائیں گے. انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. اس کے ماننے والوں نے، پیچھے آنے والوں میں جہاں یہ بات کہی ہے کسی نے، اس کو سخت مخالفت کا سامنا رہا ہے. تو اس لیے حاج قومہ، ظاہر بات ہے کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے کمر کس لی. اللہ فرماتے ہیں حاج قومہ، اس کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس کے لیے، اس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو؟ قال اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کو تو تم خود مانتے ہو کہ یہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، تو خود مانتے ہو کہ اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، تم خود مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رازق ہے. تو پھر توسل و وسیلہ کی قاعدے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کر نہیں بنایا، وہ اس نے جس کو بنایا ہے، جس کو پیدا کیا، اس کا وہ رازق بھی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، جس کو تم خود مانتے ہو.
قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں. آپ مختلف صورتوں کے اندر وہ آیات پڑھیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا. ان سے پوچھو کہ تمہاری بینائی اور تمہاری بصارت کس کے کنٹرول میں، کہتے ہیں اللہ کے. ان سے پوچھو کائنات کا انتظام کون کر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے. فرمایا تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ سے کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ جب حقیقت یہی ہے تو پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو، جس کو تم خود مانتے ہو کہ وہ خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وَقَدْ ہَدَانِ، حالانکہ وہی ہے جس نے مجھے رہنمائی دی ہے، جس نے ہر چیز کو رہنمائی دی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جس نے تمہاری تقریر بنائی ہے، جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، اس کی تسبیح کرو. وہ ہے خالق کائنات، وہ ہے مالک کائنات، وہ ہے رازق، وہ ہے رب، اس کی تسبیح کرو. یہ بات قرآن مجید میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اس نے فرمایا کہ وَقَدْ ہَدَانِ، حالانکہ اللہ نے مجھے یہ راہ سکھائی ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی. اور پھر کہتے ہیں کہ وَلَا يَخَافُ، عمومی طور پر یہ کہا گیا، یہ جملہ اس لیے آیا، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں کسی دیوتا کی نافرمانی ہو گئی، اس کی شان میں گستاخی ہو گئی، تو آدمی تباہی کا شکار ہو جائے گا، آدمی اس کے غضب کا شکار ہو جائے گا. وہ دیوتا صاحب جو ہیں وہ اس کو دبوچ لیں گے، اس کا نقصان کر دیں گے. یہ جتنا کچھ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے نا، مختلف قسم کے ختم وغیرہ دلائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے یہی فلسفہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر نیاز نہ دی تو یہ ہو جائے گا. یہ خوف ہے ایک. تو یہی بات وہاں تھی، وہاں بھی یہی تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی تیرا علاج تو ہمارے دیوتا کر لیں گے، جو تو ان کا باغی نکلا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو تیرا علاج تو وہ کریں گے. اس لیے وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس کے جواب میں کہا وَلَا خَافُ، میں نہیں ڈرتا، میں نہیں خوف کھاتا. وَلَا خَافُ، یہ پہلی چیز ہے. توحید کے راستے میں نکلنے والے کے لیے یہ لازم ہے، یہ اس کا زیادہ سفر ہے کہ وہ غیر اللہ سے مت ڈرے. غیر اللہ سے ڈر جو ہے یہ آدمی کو شرک پر آمادہ کر دیتا ہے، مشرک بناتا ہے. اس لیے سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مت ڈرو. لا یخاف ما تشرکون بہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تقریر نقل فرمائی قرآن میں نہیں ان سے ڈرتا. الا یشاء ربی شیئا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مشیت ہو، میرے رب کی کوئی مشیت ہو. پھر کہتے ہیں کہ واسع ربی کل شیء، میرا رب واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. جب میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے تو وہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے، اس کی قدرت سے واقف ہے، اس کی طاقت سے واقف ہے. جب وہ خود ان کی نفی کر رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یقین پیدا کرو نا، ایمان لاؤ، یقین پیدا کرو. یقین پیدا کرو کہ غیر اللہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ما فوق الفطری طریقے سے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ. یہی وہ یقین تھا در حقیقت جو انبیاء نے اپنی پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں ڈالا ہے. یہی ایمان تھا، اور اسی ایمان نے ہمیشہ دنیا کے اندر چراغ روشن کیے ہیں، ہدایت کے چراغ روشن کیے. یہی ایمان ہے جس نے دنیا کے اندر انبیاء کی دعوت کو عام کیا ہے. یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے جس نے لوگوں کو قربانیاں اور اشارت کرنے پر ابھارا ہے. یہ یقین ہے، یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات کہی کہ میرے رب کا علم بہت وسیع ہے. افلا تتذکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تذکیر حاصل نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ اپنے اعمال کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنی سوچ اور فکر پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ہے جو کہی گئی قرآن مجید میں.
اور پھر فرماتے ہیں میں کیفا خاف ما اشرکتم، کیوں ڈروں میں، کیسے ڈروں میں اس چیز سے جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ انہوں کو شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے. تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا اور مجھے کہتے کہ ان سے ڈروں، میں ان سے نہیں ڈرتا. یہ تو بے اختیار ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے خود اپنے بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہو. ان کی خدائی کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی حاجت روائی کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اس لیے فرماتے ہیں لا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ کوئی غیر اللہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. کیسی بات ہے جو سمجھائی گئی ہے. اب جہاں پہنچ کر جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے، انبیاء اپنی دعوت دیتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر دو گروہ ہو جاتے ہیں. دنیا میں میرے بھائی دو گروہ ہیں، ایک اہل ایمان کا، اہل یقین کا گروہ ہے، ایک اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کی بغاوت باغیوں کا، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کا، اللہ پر یقین نہ رکھنے والوں کا گروہ ہے. بس دو گروہ ہیں. انسان اپنے عقائد کے لحاظ سے صرف دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کو اپنایا اور اس کے تقاضے پورے کیے. اور ایک گروہ وہ ہے جس نے اس کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. ایک وہ گروہ ہے. ان گروہوں کی آگے چل کے الگ الگ قسمیں تو ضرور ہیں، کیٹیگریاں ہیں ان کی. اعلیٰ ایمان والے لوگ، سابقون الاولون، سبقت کر جانے والے لوگ، درمیانے درجے کے لوگ، تھرڈ کلاس لوگ، ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ہیں. اسی طرح دوسرے گروہ میں بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے لوگ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا مقابلہ بڑے بڑے کافروں نے کیا. خود ابراہیم علیہ السلام کو چکھا میں ڈال دی. ابراہیم علیہ السلام نے جس کا بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس میں اس کا باپ مخالف ہے، اس کا سب مقدمہ کیس لے کر کے عدالت میں جانے والا وہ خود ہے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ تو کس کو خدا مانتا ہے، تو کس کو رب مانتا ہے؟ بھائی اس ملک کا رب تو میں ہوں، اس کا رب میں ہوں، تم کس کو مانتا؟ ابراہیم کہتے ہیں میں اس رب کو مانتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے. اور وہ صرف ایسا تھا، وہ کہتا ہے قال اوحی و امیر، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا. یہ کام کون سا ہے؟ یہ تو میں کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھ گئے کہ یہ آدمی صرف رہا ہے، الٹی، اس کی عقل الٹی ہے، یہ نہیں سمجھنے کا. اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے جا. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کروں، یہ سورج میری بات نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ دلیل سامنے آ جانے کے باوجود نہ مانے ہوئے ایسے ظالم ہیں کہ اللہ پھر ان کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ اصول بیان کر دیں. دلیل سامنے آ جائے، دلیل سے بات ثابت ہو جائے اور پھر نہ مانے کوئی، تو اللہ ان کو ظالم قرار دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنی دعوت کا آغاز کیا تو دو گروہ ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم خود سوچ کر بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں سے امن کے حقدار کون ہیں؟ اللہ کے ہاں کامیابی، اللہ کے ہاں امن پانے والے ان دونوں میں سے کون ہیں؟ یہ سوال چھوڑ دیا لوگوں پر، کون ہیں؟ اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، ظلم کی آمیزش کے ساتھ خراب کیا، جن لوگوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش کر لی، یعنی ایمان بھی لائے اور شرک بھی کرتے رہے، ایمان کا دائرہ بھی لگایا اور پھر شرک بھی. یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ظلم کے ساتھ آلودہ کیا جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی. وجہ اس کی یہ تھی
کہ سب کے سب لوگ صحابہ کرام کی پوری جماعت جس ایام زمانہ جاہلیت سے نکل کر آئی تھی، ان کا جو ماضی تھا وہ تو سب کے سب کا ایسا ہی تھا. وہ تو سب کے سب مشرکوں کی اولاد تھے. وہ تو سب کے سب شرک کرتے رہے تھے، وہیں سے نکل کر آئے تھے، اور اللہ نے انہیں توفیق دی تھی ایمان لانے کی. تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے وہ کون ہے جس نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ کبھی نہ کبھی تو کیا ہے، ایام الخالیہ میں کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہم مشرک رہے ہیں، تو پھر ہماری نجات کہاں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بات نہیں ہے بھائی، یہ بات نہیں کہی گئی. آیت یہ نہیں بتا رہی، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر شرک مشرکانہ رویہ، یہ ہے ظلم کو اپنے ایمان سے ملا لینا. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے. لقمان کہتے ہیں بیٹا مت شرک کر، شرک ظلم عظیم ہے. تو یہ شرک جو کرے گا سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو سمجھو جب ایمان لے آئے ہو تو ایمان کو خالص کرو، اپنے ایمان کو خالص کرو، اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے رہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا واقعی ایمان خالص ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں کہیں کسی گوشے میں شرک تو نہیں پایا جا رہا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. امن صرف ان کو حاصل ہوگا جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا. مومن کامل وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے سوچوں میں، اپنی فکر میں، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنی ہر چیز میں غور و فکر کر کے شرک کو نکالے، سمجھ کر سمجھے کہ کہیں میری زندگی میں، میرے افعال میں شرک تو نہیں پایا جاتا. شرک کی میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت باریکیاں ہیں، یہ بات ضروری ہے. فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن ان کو نصیب ہوگا جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ سمجھنا کہ شاید ہمیں ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی، یہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن نے چھوڑی. یہ ریب اور تشکیک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایمان کے ساتھ. قرآن مجید میں سب کوئی بیان کر دیا گیا. ایمان لانے کی ضرورت ہے، یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا وہ ہو کے رہے گا، وہ ٹل نہیں سکتا. ساری دنیا اس کے ٹل جانے کی امید کرے، ٹل جانے کی آرزو کرے، وہ نہیں ٹلے گا، وہ نہیں ٹلے گا، ہو کے رہے گا. جب یہی بات ہے، یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا ایسا ہی ہوگا، تو پھر آدمی کے لیے وہ ڈھارس بن جاتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دلائل تھے، یہ وہ دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دیے تھے. یعنی کیا دلیل تھی؟ دلیل کفر کے مقابلے میں یہ توف و تفق دلیلیں نہیں ہیں، یہ طاقت دلیل نہیں ہے. پیغمبروں کے پاس لاؤ لشکر نہیں تھے، دولتیں نہیں تھیں، ان کے پاس نظریہ تھا، ان کے پاس علم کی دولت تھی. وہ علم کے دلائل سے مات کرتے رہے لوگوں کو، علم کے دلائل سے لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے رہے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو سمجھاتے رہے. یہ تھی وہ دولت جس سے انہیں فتح نصیب ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ دلیلیں ہیں جو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. اور نرفو درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے. یہ اللہ کی مشیت اور یہ اللہ کی چاہت اندھی نہیں ہے، وہ اسی کے درجے بلند کرتا ہے جو ان اصولوں کو فالو کرتا ہے، جو اللہ نے اصول مقرر کیے ہیں، جو دعوت نبیوں نے دی ہے، ان کو جو شخص اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دنیا کی نظروں میں بے شک وہ گر جائیں، دنیا کی نظروں میں بے شک وہ مر جائیں، دنیا کی نظروں میں بے شک وہ قتل ہو جائیں، دنیا کی نظروں میں شاید وہ غربت کا شکار ہو جائیں،
انہیں کتنا نقصان ہو جائے، دنیا کہے کہ یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے درجے بلند ہیں. اللہ کے ہاں بات اللہ کے ہاں کی، یہ دنیا فانی ہے، یہ اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا. اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، اپنے گھر سے. قرآن نے یوں بیان کیا ہے، سنیے. یہ چند آیات میں پڑھوں گا، ٹائم بے شک تھوڑا ہے لیکن شارٹ کرتا ہوں. سورہ مریم کی آیت 41 سے لے کر 50 تک مطالعہ کریں. آپ گھر میں جا کر مطالعہ کریں، پڑھیں انہیں. تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی، ان کے سامنے اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ غور کرو یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک ابراہیم صدیق، بہت ہی سچا اور اللہ کا نبی تھا. کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کا نبی جھوٹ بولتا ہے؟ اس طرح آپ کہتے ہیں جیسے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں. کتابیں پڑھیں آپ، کتابوں میں لکھا ہے. اور لکھنے والے عام آدمی نہیں ہیں، ہم تما نہیں ہیں بھائی، ہما شما نہیں ہیں. بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں. گردنیں لوگوں کے ان کے سامنے جھکتی ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں، صدیوں سے لکھتے جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. ان 2 جھوٹوں کا ذکر بائبل میں بھی ہے، یہودیوں نے بھی یہی الزام لگایا تھا. اور تیسرا انہوں نے روایات میں شامل کر لیا. لیکن قرآن تردید کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کو سناؤ، ان کا حال ان کو سناؤ. وہ صدیق نبی تھا، وہ سچا نبی تھا. صدیق صادق سے آگے ہوتا ہے، یاد رکھنا. صدیق کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے. بہت ہی سچ بولنے والا، بہت ہی سچ کی حمایت کرنے والا، سچ کو اپنانے والا. صدیق النبیہ. اب اس صدیق النبیہ نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ، اوپر بھی آیا تھا، اوپر بھی آیت میں تھا کہ انہوں نے کہا، اپنے باپ آزر سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے. کیا تو نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، غیر اللہوں کی پوجا. اذ قال لأبی یا ابتی، یا ابتی کہتے ہیں ابا جان. ابراہیم کہتے ہیں اے نبی، ان کے سامنے یہ وہ حال بیان کرو، ان کی دعوت کہاں سے شروع ہوئی. اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدو، کیوں بندگی کرتے ہو اس چیز کی، اور سے ذرا سنو الفاظ کو، کیوں بندگی کرتے ہو اس چیز کی جو نہ تو سماعت رکھتی ہے، نہ وہ سنتی ہے، بلا یبصر، نہ وہ دیکھتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مر جائے آدمی پھر بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جماعت کی طرح ہو جاتی ہیں یہ چیزیں مرنے کے بعد. اس لیے فرمایا جس کی تو بندگی کر رہا ہے، جس کی تو غلامی کر رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کو سماعت حاصل ہے، نہ بصارت حاصل ہے. بلا یغنی عنک شیئا، وہ نہ کسی بھی شعبے میں تیرے کام آ سکتا ہے. مردہ بدست زندہ، کوئی مرنے والا کس کا کام کیا کرے گا؟ وہ تو خود زندوں کا محتاج ہے. کیا خیال ہے؟ سوچ کر بتاؤ قرآن مجید میں کس طرح اس چیز کو سنا. پھر فرمایا یا باتی قد جاءنی من العلم لم یاتک، اے بجان میرے پاس وہ علم بذریعہ وہی آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. معلوم ہو گیا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم فاضل آدمی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علم اس نے کیوں نہ حاصل کر رکھا ہو، وہ کسی بھی شعبے میں پی ایچ ڈی ہو، کوئی حقیقت اس علم کی قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، وہی الہی کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے. ایسا شخص جو چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ ہو، اسے یہ مرتبہ حاصل ہو کہ بادشاہوں کا پیر ہے،
اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ کون سا علم تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا؟ وہ اللہ کی وحی کا علم تھا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کا علم تھا۔ پھر فرماتے ہیں فاتبعنی، میری بات مانو، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، تم ہموار راستے پہ چلو گے۔ ہموار راستہ، سویا اس سڑک کو کہتے ہیں جہاں نشیب و فراز نہیں ہوتے، جہاں جھٹکے نہیں لگتے، جہاں سے بھولنے کا خطرہ نہیں ہوتا، ایسی پلین سڑک، ایسا پلین راستہ، صاف راستہ جس پر آپ گاڑی کو آنکھیں بند کر کے دوڑائیں تو جھانپ نہیں لگے گا، ٹوٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، بھٹک جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ سویہ کا لفظ استعمال کیا کہ اس راستہ، دین نے وہ راستہ بتایا ہے دنیا کے اندر اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے، دینی زندگی گزارنے کے لیے وہ راستہ بتایا ہے جہاں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بھولنے کا، بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کا بتایا وہ راستہ ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے وحی کا جو تیرے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میری اتباع کرو۔ نبی جب آتا ہے تو وہ اس کا کوئی باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، وہ اس کے تابع ہو کے اسے چلنا پڑے گا۔ اور یہ خیال بہت سے لوگوں کو کھا گیا، مار گیا کہ یہ کل کا بچہ، یہ کل ہماری بکریاں چلانے والا آج کہتا ہے میں نبی ہوں اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ تصور بہت خطرناک ہے، کسی بھی آدمی کی تباہی کا ضامن ہے یہ تصور۔ اس لیے ذرا اس سے بچیے۔ یہی بات کہی تھی سہیل بن عمر نے کہ میں محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دوں گا، محمد بن عبداللہ لکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں، اس نے کہا اگر میں محمد رسول اللہ مان لوں تو پھر میں اطاعت کیسے نہیں کروں گا، پھر تو مجھے اطاعت کرنی پڑے گی۔ آج ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اطاعت کسی اور کی کرتے۔ اس کافر کو تو پتا تھا، اس کو تو سمجھ تھی، ہمیں نہ کیا سمجھ آئی، کیا وجہ ہے؟ کبھی غور ہی نہیں کیا، اور کوئی وجہ نہیں۔ بے سوچے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اہدک صراطا سویا، اللہ تیری رہنمائی سیدھے راستے، برابر ہموار راستے کی طرف کر دے گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو۔ بھئی کبھی شیطان کی بندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہیں شیطان کا کوئی دربار ہے جو لوگ چڑھاوے دیتے ہیں وہاں، یہی شیطان کا کوئی بت بنا ہوا ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، شیطان کی کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، شیطان کا کوئی معبد بنا ہوا ہے دنیا میں، جو آدمی شرک کر رہا ہے وہ بھی شیطان کو گالی دے رہا ہے۔ پھر سوچئے کہ یہ کیا کہا قرآن، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں لفظ تعبد و بندگی کے معنوں میں، بندہ بن کر رہنے کے معنوں میں، غلامی کرنے کے معنوں میں، کہ شیطانی اعمال کی غلامی کرتے ہو، شیطانی تہذیب اپنائی ہوئی ہے، شیطانی تعلیم، شیطانی تہذیب، شیطانی اخلاق، سب کچھ شیطانی، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان۔ وہ کیسے؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، اس کی اطاعت مت کرو، اس کا کہنا مت مانو، اس جیسے کام مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان اپنے رحمان کا، شیطان رحمان تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ گویا اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت کرنا، اللہ کے نافرمانوں کی اتباع کرنا، نافرمانوں کی باتیں ماننا، شیطان کی بات ماننا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں اس کو کھولا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تو نے یہ راستہ نہ چھوڑا، شرک کا راستہ نہ چھوڑا، ایمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ رحمان کی طرف سے عذاب تجھے آ لگے گا، پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب تجھ پر آ جائے گا، اس کے عذاب کا تو شکار ہو جائے گا۔ اور اس کی جو ظاہر وجہ بیان کی وہ ذرا غور کرو، وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اس عذاب کا نتیجہ یہ ہے، بظاہر نہیں لگے گا بھائی، بظاہر نہیں لگے گا، بڑی ترقی کر رہا ہے آدمی، بڑی کمائی کر رہا ہے، بہت زیادہ اس کو رتبے مل گئے ہیں دنیا میں، کہتا ہے میں کامیاب ہوں، کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ قرآن اس کو عذاب اس طرح کا نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ہوگا کیا کہ شیطان تیرا سرپرست بن جائے گا،
تجھے نکیل ڈال کر لیے پھرے گا، شیطان کی سرپرستی تمہیں حاصل ہو جائے گی، شیطان تیرا ہم نشین ہو جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ہماری ذکر سے منہ پھیر لے ہم اس پر دنیا میں ایک شیطان مسلط کر دیتے جو اس کو نکیل ڈال کر اپنی پیچھے لیے پھرتا ہے۔ قرآن مجید تو پڑھ کر دیکھو، اس لیے فرمایا کہ بچ جاؤ، پھر وارننگ دیتے ہوئے آتی ہے وارننگ۔ جب لوگ بے دلیل ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا جب دلائل کا جواب نہ بن پڑے تو ہوتا کیا ہے، یہی ہوا جس سے قرآن نے یہاں بیان کر دی۔ جب دلیل سے وہ لاجواب ہو گئے، اس کی حکومت لاجواب ہو گئی، وہ قوم لاجواب ہو گئی، اس کا باپ لاجواب ہو گیا، تو اس نے وارننگ دے دی کہ اچھا تو بڑا مواحد پیدا ہو گیا، تو بڑا نیکوکار بن گیا، تو بڑا نبی بن بیٹھا، بڑا عالم بن بیٹھا۔ اچھا سنو، وارننگ دیتے وہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کا قول نقل کیا، قول اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ابراہیم تو میری مشکل کشاؤں کو نہیں مانتا، تو میرے خداؤں کو نہیں مانتا، اس سے رخ موڑ لیا تو نے، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا، اپنے عقیدے کو تو نے نہ چھوڑا۔ یاد رکھیے دنیا میں جب لوگ لاجواب ہوتے ہیں تو وہ پتھر اٹھا کر مارتے ہیں دائیوں کو، وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، وہ ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، یہ ان کی جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ لاجواب ہو گئے، وہ کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا۔ پھر کہتا ہے وہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے، نکل جا۔ ایک بیٹا ہے، عقیدے نے اس کو، عقیدے کی جنگ نے اس کو نکال دیا ہے گھر سے، اور کوئی بات نہیں ہے بھائی، عقیدے کی جنگ، عقیدے کی وہجرنی ملیہ۔ لیکن بیٹا اتنا ہونہار ہے، با اخلاق ہے، وہ جلتے ہوئے اپنے چادر اپنے موڈے پہ رکھ کر نکلتے ہیں اپنے گھر سے، جاتے ہوئے کہتے ہیں قال السلام علیک، ابراہیم کہتے ہیں اللہ تجھے سلامتی سے رکھے، تجھ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ جو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جو کہتا ہے گھر سے نکل جا، نبی اس سے کہتا ہے، یہ تعلیم ہے دائی کے لیے، ایک دعوت دینے والے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ کیسا نقشہ ہے، کیسا اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ گالی کے بدلے میں دعا دو۔ قال السلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، بس استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے محروم رہنے والا نہیں ہوں، میرا رب نگران ہے، میرا رب، میں اپنے رب کی نگرانی میں ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات قبول کرے گا۔ وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جاؤ میں تم سے جدا ہوتا ہوں، میں تم سے الگ ہوتا ہوں، اور ان سے بھی جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، تدعون، دعائیں مانگتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، ان کو بھی چھوڑ کر، تمہیں بھی چھوڑ کر، تمہاری قوم کو بھی چھوڑ کر میں جدا ہوتا ہوں۔ بدعو ربی، اور اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ ان اکون بدعاء ربی شقیہ، میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص جو واقعتاً اپنے رب کو پکارنے والا ہو اور پھر وہ کبھی محروم ہو گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ بہت سارے ہمارے تجربات ہیں، دیکھا ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں بن رہا، ہمارا یقین ہی پیدا نہیں ہو رہا، ہم دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی دعوت کا، اللہ کے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ یقین پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کبھی ہدایت کی باتیں نہیں سنی، جس کی وجہ سے ہمیں، ہمارے اوپر وہ جو اثرات ہیں معاشرے کے، انہوں نے ہمیں اس سے بیگانہ کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر